گھر والوں کو حسن سلوک سے رکھنا یہ بہت بڑا ایمان ہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. پھر آپ نے کہا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. تو وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویذ دے دو. میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ چلتے ہی کوئی نہیں. کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں. کہنے لگے بتائیں. میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گے کیا ہوگا, تم کرو تو صحیح. کوئی 2 ہفتے گزرے, میری اس کی اچھی دوستی تھی, اللہ اس کی بخشش فرمائے, تو فوت ہو گیا. میں نے پوچھا, اس کا فون آ گیا نا, تو میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے. وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے, کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے. میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے. تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا, میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں. یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم لان اکون مغلوبا کریما احب علی من ان اکون لئیما غالبا. سبحان اللہ. تو میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں, کمینہ نہیں بننا چاہتا. میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ گاما پہلوان پنجاب والوں نے سنا ہوگا, بہت بڑا رستم تھا. وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور, تو سبزی لے رہا تھا تو بہت پہ کوئی ہو گیا جھگڑا, تو وہ دکاندار کے پاس گلاس, اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو, اس کے یہاں لگا خون نکل آیا. اس نے چپ کر کے پکڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا. تو لوگ انہوں نے کو پکڑ لیا, پہلوان جی اے ماڑا جا بندہ تو مار گیا, تجھے آخی کچھ نہیں, تجھے تو پہلوان. کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم آتی ہے. وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی. تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا, یہ گالیاں دینا, اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا, یہ تو جانوروں کا کام ہے, انسانوں کا کام تو نہیں ہے. میں نے کہا کر اور مجھے بتا. کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا, کہا مولانا صاحب کمال ہو گیا. میں کیا ہوا؟ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا, منہ تھے کھلے رہ گیا, کھلے رہ گیا. مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا, کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا. اور میں ایسے چولی اٹھا لی. اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اخلاق اچھے کرو, بول میٹھا کرو, بچے ساتھ ہیں ان کو محبت سے لے کر چلو. آپ ایسے دیس میں ہو جہاں ہمارا دینی ماحول نہیں ہے, آپ کو بنانا پڑے گا. اور دینی ماحول بنانا ماشاءاللہ, بہت مسجدیں دیکھیں, مدرسے دیکھے, بہت خوشی ہوئی, لیکن ماحول بنانے کے لیے کچھ اور بھی ہے. محبت دو. علماء سے کہتا ہوں آپس میں پیار محبت کی فضا قائم کرو. شدت پہ نہ چلو, نرمی پہ چلو, فتوے بازی پہ نہ چلو, محبت سے چلو. اختلاف رائے کرو, پر اختلاف رائے کو کفر تک پہنچا دینا, حرام تک پہنچا دینا, یہ اہل علم کا کام نہیں ہے. اہل علم ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں, وقور ہوتے ہیں, اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں, محبت کرنے والے ہوتے ہیں, معاف کرنے والے ہوتے ہیں, برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوہ بازی, اس سے بچو. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے, اس میں آپ سب سے نیت کرواتا ہوں کہ 4 مہینے لگانے کی ساری نیت کر لو. کرتے نا نیت انشاءاللہ. اور چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں کہ ہر مہینے 3 دن آپ لگا لیا کریں. اللہ کا فضل ہے, تبلیغ کا کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے. اب ہر مہینے صرف 3 دن جانا شروع کریں. جنید جمشید مرحوم کو میں نے یہ کہا تھا کہ تو 3 دن لگانا شروع کر. وہ کہنے لگا میں تو ناچتا ہوں, اسٹیج پہ گاتا ہوں, میں 3 دن لگاؤں گا, کیسے لگاؤں گا, میں ادھر یہ کرتا ہوں, ادھر تبلیغ کروں. میں نے کہا یہ تیری ڈوز ہے, دوا ہے, تو دوا شروع کر, صحت ہو جائے گی. 97 کی یہ بات ہے. اس نے بات پلے باندھ لی, ہر مہینے 3 دن لگا لیتا جب کراچی میں ہوتا. جب نہیں ہوتا تھا تو پھر نہیں ہوتے تھے. جب کراچی میں ہوتا تو 3 دن, 97, 98, 99, 2000, اور 2001 میں 4 مہینے کے لیے نکل گیا. تو آپ سب مجمع ماشاءاللہ نوجوانوں کا ہے, 3 دن لگاؤ گے, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی اس مجمع میں کسی سے ناراض ہے تو اٹھنے سے پہلے ہی اس کو معاف کرے. اگر یہیں موجود ہے تو گلے لگے, اور وہ موجود نہیں ہے تو وہاں جا کے اس کے گلے لگ جائے اور اس سے معافی مانگ لے. معافی مانگو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا. کسی 2 مسلمان کا آپس میں بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. کسی 2 مسلمان کا آپس میں بول چال بند نہیں ہونا چاہیے. بیوی سے ناراضگی ہو تو بیوی سے صلح, پتہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب آدمی بیوی سے صلح کرتا ہے تو اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا, لگاؤ گے نا 3 دن. ابھی دعا کے بعد نکلنا ہوگا تو بھائی مسافر